بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کا ذکر نام لے کر ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنہری کڑی ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی۔ تو آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اسلامی روایات میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ملتی ہے کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پوری تاریخ میں 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ سوچئے ذرا کتنی بڑی تعداد ہے یہ، اور اس کے پیچھے حکمت بھی یہی تھی کہ کوئی بھی قوم کسی بھی دور میں ہدایت سے محروم نہ رہ جائے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں سے ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے 25۔ صرف 25۔ قرآن میں انہی 25 انبیاء کے قصے، ان کی کہانیاں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سیکھیں، سبق حاصل کریں۔ اور ہاں، یہی 25 عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو اس سفر کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ نبوت کا مقصد کیا ہے، پھر ہم شروعاتی پیغمبروں کی بات کریں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم خاندان کا ذکر ہوگا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے کو دیکھیں گے، اور آخر میں بات ختم ہوگی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ہدایت کا یہ سلسلہ۔ آخر ایک نبی کا کردار ہوتا کیا ہے؟ اسلام میں نبوت کا جو تصور ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، نبی ایک انسان ہوتا ہے، اللہ انہیں چنتا ہے، انہیں ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کرتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ ایک خاص قوم تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ پیغام کس چیز کا؟ توحید کا، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت، اور بہترین اخلاق کا۔ وہ ہماری ہی طرح انسان تھے بالکل، لیکن ان کی زندگی ایک عظیم مشن کے لیے وقف تھی۔ تو یہ تھی نبوت کی بنیاد۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی وہ پہلے پیغمبر جنہوں نے انسانیت اور اللہ کے درمیان اس تعلق کی بنیاد رکھی۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے انسانیت کے آغاز سے ہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ ان کے بعد ذکر ملتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، جنہوں نے تہذیب کو لکھنا سکھایا، سائنس سکھائی۔ اور پھر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑے ایک عظیم طوفان سے آگاہ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ دیکھیے، طوفان سے پہلے انسانیت کیا کر رہی تھی؟ بت پرستی میں بھٹک چکی تھی، لیکن طوفان کے بعد انہی کے بیٹوں سے انسانیت کا ایک نیا آغاز ہوا، بالکل ایک فریش سٹارٹ، اور شاید اسی لیے انہیں آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں ہے، ایک ایسی شخصیت جن کی نسل سے نبوت کی 2 بہت بڑی شاخیں نکلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو چیلنج کرنے کا انداز دیکھیں، کتنی حکمت تھی اس میں۔ جب قوم نے ان پر بت توڑنے کا الزام لگایا نا، تو انہوں نے بالکل منطق سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا، توحید کی ایک زبردست دلیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور انہی سے نبوت کے 2 الگ الگ سلسلے شروع ہوئے۔ ایک طرف تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے عرب قبائل کی بنیاد رکھی، اور انہی کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور دوسری طرف تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ اور یہیں سے ہم اپنے چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء۔ یہ ایک لمبا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہے ان انبیاء کا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے گئے، وہی حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا۔ تو یہ سلسلہ حضرت یعقوب سے شروع ہوتا ہے،
پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ حیران کر دینے والی کہانی، غلامی سے مصر کی حکمرانی تک کا سفر۔ پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی۔ ان کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسے انبیاء گزرے جو بادشاہ بھی تھے، اور یہ سلسلہ جا کر پہنچتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر اور معافی کی کیا مثال ہے۔ ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن سوچئے جب سالوں بعد وہ اختیار میں آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ معافی کی انتہا ہے واقعی۔ اور بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، وہ منظر تصور کریں، پیچھے فرعون کا لشکر اور سامنے بحرۂ مر، کوئی راستہ نہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ پورے یقین کے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر توکل، ایسا ایمان جسے کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ پھر ذکر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان پر انجیل نازل ہوئی۔ ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی، اپنی والدہ حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسے معجزے دکھائے جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اور آخر میں انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، آخری نبی جن کا پیغام کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام میں انہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انبیاء کی مہر، یعنی نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والے، اس پر مہر لگانے والے۔ ان کا پیغام اس سلسلے کا اختتام ہے۔ ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ان کی نبوت کا سفر 40 سال کی عمر میں شروع ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر 622 عیسوی میں وہ تاریخی ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، جس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ 630 میں مکہ فتح ہوا اور پھر 632 میں انہوں نے اپنا آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، جس نے ان کے مشن کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور ان کا سب سے بڑا معجزہ وہ ہے قرآن مجید، ایک زندہ معجزہ۔ یہ کتاب آج بھی پوری انسانیت کو ایک چیلنج دیتی ہے، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ چیلنج آج بھی اپنی جگہ قائم ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو جب ہم ان تمام 25 انبیاء کی کہانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان سب میں ایک سنہری دھاگا نظر آتا ہے، ایک مشترکہ پیغام۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، ایک دوسرے پر رحم کرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ پیغام ہمیشہ یہی رہا۔ اور یہاں آ کر ہم اپنی بات ایک بہت گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیغام کی بنیاد ایک ہی تھی تو پھر انسانیت کو وقت کے ساتھ ان الگ الگ پیغمبروں کے ایک پورے سلسلے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے طریقے اور انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔